جمعہ، دینی میٹھے بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین، سب قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے اس دار فانی کے اندر ہمیں سب سے اشرف مخلوق بنایا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر عموماً، خصوصاً ہمارے آخری نبی امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین جمعہ، میرا موضوع سخن ہے صلہ رحمی اور ہمارا معاشرہ۔ ابھی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی، سورۃ الرعد کی ایک آیت کریمہ، جس کے اندر اسی بات کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین مومن بندوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ مومن وہ ہے کہ جس چیز کہ جوڑنے کا حکم اللہ رب العالمین دیتا ہے اسے جوڑتے ہیں، اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، اور برے حساب سے بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں مومنین کی 3 صفات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ ان میں سے جو پہلی صفت تھی وہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ لوگ جوڑتے ہیں۔ آج اسی پر انشاءاللہ العزیز خطبے میں بات کی جائے گی۔ جوڑنے سے مراد رشتوں کو جوڑنا ہے، صلہ رحمی کرنا۔ پہلے دونوں کا لفظاً معنی آپ سمجھ لیں۔ صلہ کا مطلب تمام مکارم اخلاق، یعنی اخلاق کی جو بھی اعمال ہو سکتے ہیں، اچھے سلوک کے جو بھی اعمال ہو سکتے ہیں، وہ صلہ کے اندر داخل۔ مثلا خندہ پیشانی سے ملنا، نرمی سے بات کرنا، خوشگواری کے ساتھ ملنا، تعاون کرنا، یہ تمام چیزیں صلہ کے اندر داخل ہیں۔ اور رحم، اس کا معنی ہوتا ہے رشتہ کی، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ تمام طرح کے جو اخلاق ہیں، ہر اخلاق کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے رشتہ دار سے رشتہ داری نبھانا۔ یہ مختصراً اس جملے کا معنی ہوا۔ اب دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کس کو کہا ہے اور صلہ رحمی کرنا کس کو بتلایا ہے۔ عموماً ہم اور آپ یہ جانتے ہیں اور ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات ہے کہ صلہ رحمی وہ ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار ہمارے گھر آئے تو ہم اس کے گھر جائیں، اگر وہ ہمیں کچھ تعاون کرے تو ہم اس کی تعاون کریں، اگر وہ ہمارے گھر ہدیہ بھیجے تو ہم بھی اس کے گھر ہدیہ بھیجیں، اور اگر وہ ہمارے پاس نہ آئے تو ہم بھی نہ جائیں، وہ ہمیں ہدیہ نہ دے تو ہم بھی اسے ہدیہ نہ کریں۔ یہ نسل ہم اور آپ صلہ رحمی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ تو ایک بدلے کا معنی ہے۔ وہ اگر ہم سے ملے تو ہم ملیں، وہ ہمیں دے تو ہم اسے دیں، یہ ایک بدلے کی شکل ہے، یہ رشتہ داری اور صلہ رحمی نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واضح کرتے ہوئے نبی کی تعریف آپ دیکھیے صلہ رحمی کسے کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی راوی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لیس الواصل بالمکافی انما الواصل اذا قطعت رحمه وصلها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رشتہ جوڑنے والا وہ شخص نہیں ہے جو بدلے کے طور پر کرتا ہے، اپنے رشتے کے ساتھ بدلے کے معاملے میں کرتا ہے، یعنی ملے اس کے رشتہ دار تو جا کر کے وہ اس سے ملے، اور نہ ملے تو نہ ملے، یہ رشتہ داری نبھانا نہیں، یہ رشتہ
اور صلہ رحمی کرنا نہیں، بلکہ صلہ رحمی کس کو کہے؟ انما الواصل اذا قطعت رحمہ وصلها، کہ جب رشتہ تم سے کاٹا جائے، رشتہ دار تم سے دور ہونے لگ جائیں، ایسے وقت میں رشتے کو جوڑنا اور ایسے وقت میں منانا، یہ اصل صلہ رحمی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی۔ گویا کہ پتہ چلا جو آپس میں پہلے سے ملتے جلتے ہوں انہی سے ملے جلے، یہ اصل صلہ رحمی نہیں، بلکہ جو دور ہو رہے ہوں، جو کٹ رہے ہوں، جو آپ سے نفرت رکھتے ہوں، ایسے رشتوں کو جوڑنا اصل صلہ رحمی کا معنی ہے۔ اور اس بات کی تعلیم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں حدیثیں اس صلہ رحمی پر موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھیں۔ سب سے پہلے جب آپ مدینہ منورہ پہنچے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یہ یہودی کے بہت بڑے عالم تھے، اس وقت یہ ایمان قبول نہیں کیے تھے۔ مدینہ کے لوگوں میں شور ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ آ رہے ہیں، یہ تمام بچے سے لے کر بوڑھے تک کی زبان میں ہے۔ تو عبداللہ بن سلام کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے کہا چل کے میں بھی دیکھ لوں کہ کون ہے محمد الرسول اللہ، اس کی شخصیت کیسی ہے اور کس طریقے سے وہ تعلیم دیتے ہیں۔ ابھی وہ اسلام قبول نہیں کیے تھے، چنانچہ ان کے دل میں یہ جذبہ آیا کہ لوگ جا رہے ہیں ہم بھی چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھتے ہی عبداللہ بن سلام کہنے لگے واقعتاً یہ اللہ رب العالمین کے نبی ہوں گے۔ جب قریب پہنچے تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث اور پہلی تعلیم جو میری سماعت سے ٹکرائی، جو میری کانوں میں جو بات پہنچی، وہ 4 باتیں تھیں۔ ان کے اندر صلہ رحمی کا بھی تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے اندر ہی اور مدنی زندگی کی ابتدا میں بھی آپ صلہ رحمی کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اور یہی نہیں، نبی نے صرف صلہ رحمی کی تعلیم ہی نہیں دی، بلکہ آپ نے مسلم کو اپنا رشتہ دار ہو یا غیر مسلم سب کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو اٹھا کر تو آپ دیکھیے ابو سفیان کو جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے سے ہوتے ہیں، اسلام قبول نہیں کیے ہیں۔ کفار مکہ کے اندر، مشرکین مکہ کے اندر قحط سالی برپا ہے، قحط سالی سے جھوج رہے ہیں، اور ابو سفیان اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا سب سے بڑا سردار مانا جاتا تھا۔ یعنی سب سے بڑا دشمن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی فہرست نکالے تو ابو سفیان کا نام سب سے پہلے آئے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری تھی۔ بعد میں اللہ رب العالمین نے ابو سفیان کو ہدایت دے دی اور اسلام قبول کر لیے، لیکن پہلے وہ دشمن تھے۔ ایسے وقت میں قحط سالی کا زمانہ چل رہا ہے، اسے بھی اور اس کو یہ یقین تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کی درخواست کو رد نہیں کرتے ہیں، بلکہ رشتہ داروں کی درخواست کو قبول کرتے ہیں، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان جب اسلام نہیں قبول کیے تھے، اس سے پہلے کی بات ہے، کیا کہہ کر بلاتے ہیں؟ تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھا جائے اور حدیث کی کتابوں کو دیکھا جائے تو 2 ہی بات کہتے ہیں، اسألک باللہ والرحیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے اللہ کا واسطہ اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں۔ 2 واسطہ دیا، اللہ رب العالمین کا واسطہ اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں کہ آپ اللہ رب العالمین سے دعا کر دیجئے کہ مکہ سے قحط سالی دور ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داری کو مسلم ہو یا غیر مسلم ہر ایک کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طریقے سے پیش آیا کرتے تھے اور اچھی طریقے
ان کی خاطرداری کرتے اور درخواست کو قبول کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اس کی وجہ سے مکہ کی قحط سالی دور ہو گئی۔ تو ایک دشمن کو بھی معلوم تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داری کے تعلق سے کس قدر اہمیت دیتے ہیں۔ اور یہی نہیں، آپ دیکھیے اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا صلح حدیبیہ کے موقع پر اس کی ماں اس کے پاس آ جاتی ہے۔ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کافرہ ہے، مشرکہ ہے، ابھی وہ اسلام قبول نہیں کی ہے اور وہ مجھ سے کچھ مانگتی ہے، یعنی میرے مال میں وہ چاہت رکھتی ہے یا مجھ سے اچھے سلوک کی خواہش رکھتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سلوک اس کے ساتھ کروں یا نہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلی امکی، تم اپنی ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ یہ کافر ہونے کے باوجود، مشرکہ ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے اگر کافر ہو جائے لیکن دنیاوی معاملات جتنے ہیں تمام تر معاملات میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، صرف اور صرف رب کی نافرمانی میں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اسی وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہیں اس صلہ رحمی کی۔ اب دیکھیے ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو شخص روزی میں اور عمر میں اضافہ چاہتا ہے، جو شخص اور روزی اور عمر میں اضافہ چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من سرہ ان یوسع لہ فی رزقہ ویوسع لہ فی عمرہ فلیصل رحمہ، کہ جو شخص یہ چاہت رکھتا ہے کہ اس کے رزق میں اللہ رب العالمین اضافہ کر دے اور اس کی عمر میں اللہ رب العالمین اضافہ کر دے، فلیصل رحمہ، تو اسے چاہیے کہ رشتوں کو جوڑا کرے اور رشتوں کو مضبوط کیا کرے۔ اللہ رب العالمین اس کی بدولت اس کی رزق میں بھی اضافہ کر دے گا اور اس کی عمر میں بھی اللہ رب العالمین برکت عطا کر دے گا۔ تو یہ ایک فضیلت تھی۔ ایک دوسری فضیلت دیکھیے، اللہ رب العالمین ایسے بندے کو اپنی رحمت سے جوڑ دیتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، مسند احمد کی روایت ہے، راوی حدیث عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انا اللہ وانا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں اللہ ہوں اور میں رحمان ہوں، اور یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں نے رحم یعنی رشتہ داری کو میں نے پیدا کیا ہے اور میں نے اپنے نام سے کھینچ کر رحم کو نکالا ہے، یعنی رحمان اور رحیم، اور رحیم یہ رحیم کا لفظ رحمان سے بنا ہوا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے نام سے نکالا ہے، لہذا اب جو شخص اس کو جوڑے رکھے گا اللہ رب العالمین اسے اپنی رحمت سے جوڑ دے گا، اور جو شخص اس کو توڑ دے گا اللہ رب العالمین اسے اپنی رحمت سے توڑ دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، رشتہ داری کو نبھانا گویا کہ رب کی رحمت سے جڑ جانا ہے، اور اگر رشتہ داری کو توڑنا گویا کہ رب کی رحمت سے دور ہو جانا ہے۔ یہ ایک دوسری فضیلت تھی۔ تیسری فضیلت یہ، اگر اس حدیث کو ہم اور آپ غور کریں گے تو بہت بڑی بات معلوم ہوتی ہے۔ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی تعلیم، اخلاق کی تعلیم اور دیگر چیزوں کی تعلیم آپ دیتے تھے کہ ان چیزوں کو سیکھا کرو، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسب کو سیکھنے کی تعلیم دیتے تھے۔ صحیح روایت ہے، راوی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تعلموا من انسابكم ما تصلون به ارحامكم فإن صلة الرحم محبة في الأهل۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ اپنے نسب کو یاد رکھا کرو، اس کو سیکھو۔ اب انسان یہاں غور کرے، نسب کو سیکھنے سے مطلب کیا ہے؟ کیا اپنے باپ دادا کو نہیں جانتا؟ کیا اپنے نانا نانی کو نہیں جانتا؟ نہیں میرے بھائیوں، یہاں صرف رشتہ داری اتنے میں محدود نہیں ہے، رشتہ داری اس سے آگے چلتی ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان نسلوں کو، یعنی باپ کو، باپ کے باپ کو، باپ کے باپ کو، اس طریقے سے اگر تمہیں جو بھی رشتہ دار ملے ان کے تمام ناموں کو اور ان کے رشتوں کو تم یاد رکھو تاکہ تم صلہ رحمی کر سکو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ معاشرے کے اندر ایک بات یہ آتی ہے کہ ساس بہو ساس کی خدمت نہیں کرتی۔ کیوں؟ کہاں حدیث کے اندر ہے کہ ساس بہو ساس کی خدمت کرے؟ صلہ رحمی کس کا نام ہے؟ رشتہ داری جوڑنا کس کا نام ہے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کون نہیں جانتی ہے کہ یہ ساس، یہ میری ساس ہے، یہ میرے سسر ہے؟ کون نہیں جانتی ہے؟ عورتوں میں سب جانتی ہے۔ نبی تو کہہ رہے ہیں نہیں جانتے ہو، اس سے آگے کے سلسلے کو اس کو ڈھونڈ کر لاؤ اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ جو سب سے قریب ہے اس کے ساتھ یہاں اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ نہیں ہو رہا ہے تو ڈھونڈ کر کے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تعلیم دیا کرتے تھے اپنے انساب کو ڈھونڈو، اپنی نسلوں کو ڈھونڈو اور نسب کو ڈھونڈ کر کے دیکھو کہ ہمارے باپ کا کس سے رشتہ تھا، باپ کے باپ کا کس سے رشتہ تھا، ہماری ماں کا کس سے رشتہ تھا اور ہمارے ماں کی ماں کا رشتہ کس سے۔ ان تمام کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب اگر کوئی یہ بیوی یہ کہے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری بیوی کے اوپر لازم ہے، شوہر کو خوش رکھنا بیوی کے اوپر لازم ہے، کیا کوئی شوہر خوش ہو سکتا ہے اس کی ماں کو گالی دی جائے، اس کے باپ کو برا بھلا کہا جائے، اس کی ماں کو تکلیف دی جائے؟ شوہر کبھی خوش ہو سکتا ہے؟ شوہر کی خوشی اس کے ماں باپ کی خوشی کے اندر ہے، وہ اگر خوش ہو جائے تو شوہر بھی خوش، اور وہ شوہر کی خوشی کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس بندی سے اللہ رب العالمین راضی ہو جاتا ہے۔ انصاب کے اندر اگر ڈھونڈا جائے تو بہت ساری باتیں آ جائیں گی، لیکن اختصار کی میں یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جب مخلوقات کو پیدا فرمایا تو اس کے بعد رحم یعنی رشتہ داری نے اللہ رب العالمین سے شکایت کی، یہ کہتے ہوئے لوگ مجھے کاٹتے ہیں، لوگ مجھے دھتکارتے ہیں۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا ترضی، کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہوتی ہے کہ جو تجھے کاٹ دے میں اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دوں، اور جو تجھے توڑے میں تجھے اپنی رحمت کو، میں اسے اپنی رحمت سے چھوڑوں؟ اتنی بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے۔ تو یہ فضیلت کے تعلق سے بات تھی۔ وقت نہیں ہے کہ میں قتل رحمی کے ان نقصانات کو بیان کروں، لیکن ترجمہ ہی آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں قتل رحمی میں کتنا بڑا نقصان ہے۔ آپ دیکھیے ایک روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، جو رشتوں کو توڑتا اور کاٹتا ہے اس کے تعلق سے بیان فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رشتوں کو توڑنے والا شخص جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، رشتوں سے دوریاں اختیار کرنے والا شخص جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک روایت ہے، یہ ایک وعید ہے۔ ایک دوسری وعید، کچھ گناہ ایسے بھی ہیں اللہ رب العالمین جس کی سزا دنیا کے اندر بھی دیتا ہے اور آخرت میں اس گناہ کے لیے ذخیرہ بھی بنا کر رکھ دیتا ہے۔ ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے رشتوں کو کاٹنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما من ذنب احرى ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم۔ کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جسے اللہ رب العالمین، جس کی سزا اللہ رب العالمین دینے میں دنیا میں بھی جلدی کرتا ہے، اور اسی گناہ کی سزا کو اللہ رب العالمین آخرت کے لیے ذخیرہ بھی بنا دیتا ہے۔ ان میں سے دو گناہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
من البغی، ایک ہے بغاوت، اللہ رب العالمین کے احکامات سے باغی ہو جانا، اور دوسرا گناہ بتایا قطع رحمی کرنا، یعنی رشتہ داروں کو کاٹنا۔ یعنی گویا رشتہ داری کاٹنے والے کو دنیا کے اندر بھی سزا مل جاتی ہے، اور ایسے بندوں کو آخرت میں بھی اللہ رب العالمین سزا دے گا۔ ایک تیسری وحی جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ حدیث مشہور بھی ہے، بڑی اہم بات اس حدیث کے اندر بیان کی گئی۔ بندوں کے اعمال کو اللہ رب العالمین کے یہاں جمعرات اور جمعہ کی رات کو اللہ رب العالمین کے یہاں پیش کیا جاتا ہے، اوپر اٹھایا جاتا ہے۔ جیسے ہی جمعرات کا دن ختم ہو جائے، رات ہوتے ہی جمعہ کی رات آ جاتی ہے، اس میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں اٹھائے جاتے ہیں۔ صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان اعمال بنی آدم تعرض کل خمیس لیلۃ الجمعہ، ہر جمعرات اللہ رب العالمین کے یہاں بنی آدم کی نیکیوں کو، اعمال کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ فلا يقبل عمل قاطع رحم، تمام کے اعمال قبول کیے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں قطع رحمی کرنے والا، جو رشتوں کو کاٹنے والا ہے، جو رشتوں میں درار پیدا کرنے والا ہے، ایسے لوگوں کے اعمال کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا، صرف قبولیت سے ان کے اعمال کو نہیں نوازا جاتا۔ اتنی سخت سے سخت وعیدیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ آخر اس قدر فضیلت اور اس کے بعد وعیدیں اس لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ انسان صحیح راستے پر آ جائے، مومن صحیح ڈگر پر آ جائے، اور ان احادیث اور ان فرامین سے لوگ نصیحت حاصل کریں اور صحیح راستے پر آ جائیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کی سمجھ دے، اور جس طریقے سے کتاب و سنت کے اندر صلہ رحمی کی تعلیم دی گئی ہے اسی کے مطابق ہمیں زندگی میں بھی رشتے جوڑ دے اور رشتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما، اور جب تک اس دنیا کے اندر رکھ ہمیں ایمان اور اسلام کے اندر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ